مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 4 ہے کہ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو ایک طرح سے، جان سے بیزار ہونا، اپنی زندگی سے تنگ آ جانا، مدعی دعویٰ کرنے والا، مطلب یہاں پر مراد ہم اس کی رقیب ہی لیں گے۔ اس کا جو نثری مفہوم بنے گا کہ اگر ہم اپنی جان سے بیزار نہ ہوتے تو رقیب سے گواہ طلب کر کے خود کو بے گناہ ثابت کر سکتے تھے، یا اس طرح کر لیجئے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے تنگ نہ آئے ہوتے تو رقیب نے تمہارے پاس میری جو شکایتیں کی ہیں اس پر رقیب سے میں گواہ مانگ لیتا۔ دراصل یہ لہجے کا شعر ہے، صحیح طور پڑھنے سے ہم اس کا صحیح مفہوم ہم پہ واضح ہوتا ہے۔ اسے یوں بھی پڑھنا چاہیے کہ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم۔ اس انداز میں پڑھنے سے شعر کا مفہوم یوں لگتا ہے کہ اے محبوب، مدعی یا رقیب کے بھڑکانے پر تو مجھ سے جو میری شکایتیں بیان کر رہا ہے، اگر میں اپنی جان سے اکتایا ہوا نہ ہوتا تو ضرور ان شکایتوں پر رقیب سے گواہی مانگتا، لیکن تیرے دیے ہوئے دکھوں کے باعث چونکہ میں اپنی زندگی سے اکتایا ہوا ہوں، اس لیے اپنی صفائی میں رقیب سے گواہی نہیں مانگوں گا۔ تم ان شکایتوں پر زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار دو گے، تو اس کے لیے میں پہلے ہی تیار بیٹھا ہوں۔ دراصل عشق میں عاشق کو بہت سے رنج اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ رنج کچھ تو محبوب کے نامناسب رویے کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کچھ دکھ اور تکلیفیں عاشق کو دنیا والوں کے ہاتھیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ عاشق ان دکھوں اور تکلیفوں کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن جب یہ رنج و غم اور تکلیفیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی زندگی سے اکتا کر موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ اس شعر کے مطابق کچھ اسی قسم کی کیفیت میں مبتلا ایک عاشق اپنے محبوب سے ملا تو محبوب اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھا اور کہا کہ چونکہ تم نے مدعی یا رقیب سے میری برائیاں کی ہیں اس لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یا عاشق یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عاشق بیچارہ تو پہلے ہی محبوب کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے محبوب کی اس الزام تراشی پر جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں رقیب یا مدعی کے پاس جاتا اور اسے کہتا کہ مجھے ثبوت دو اس بات کا کہ کس کی موجودگی میں نے تمہاری برائی کی تھی۔ ظاہر ہے مدعی کوئی گواہ نہ پیش کر سکتا کیونکہ میں نے تمہاری برائی کی ہی نہیں، چنانچہ اس طرح میں تمہارے ہاتھوں مرنے سے بچ جاتا، مگر چونکہ اپنی جان سے بیزار ہو چکا ہوں اس لیے کسی قسم کی گواہی مانگنے کی بجائے خوشی سے تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شعر کا مختصر مفہوم مطلب یہ بھی ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم جب حد سے گزر جاتے ہیں تو عاشق ظلم و ستم برداشت کرنے پر موت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ غالب نے اسی خیال کو ایک نئے انداز میں بھی لکھا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ اب فساد کرنا والا، یا اس کی تشریح آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ فساد کھڑا کرنے والے مدعی یعنی رقیب نے عاشق اور محبوب کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی ہے۔ اب اس غلط فہمی کو کس طرح دور کیا جائے گا، یہ وہ مطلب اس پر بات کی جا رہی ہے۔ کسی فساد کھڑا کرنے والے مدعی یعنی رقیب نے مومن جو مطلب یہاں پر عاشق کے طور پر محبوب کے مابین دشمنی کے بیج بوئے ہیں، محبوب کو عاشق کے بارے میں خوب بدگمان کیا ہے۔ رقیب نے محبوب کے اس حد تک کان بھرے ہیں کہ اسے باور کروا دیا ہے کہ عاشق کا رویہ اس کے لیے بدنامی اور رسوائی کا باعث بن رہا ہے۔ مزید یہ کہ عاشق ہرگز وفادار نہیں۔ جب محبوب نے رقیب کی باتوں میں آ کر عاشق کو صفائی کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف عائد کیے گئے تمام الزامات کو درست مان لیا تو مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں تمہاری شکایتوں اور الزامات کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ میں قصوروار ہوں یا میں نے ان الزامات کو جھٹلا نہیں سکتا میں، مگر اصل بات یہ ہے کہ الفت میں ستم سہ کر تمہارے سنگ دلانہ رویے سے تنگ آ کر میں جان سے بیزار ہو گیا ہوں۔ میں اس طرح کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو روٹھیں یوں منانا چاہیے، زندگی سے روٹھ جانا چاہیے۔ مومن کہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں زندہ رہنے کی خواہش باقی ہوتی
تو میں تمام الزامات کا رقیب سے ثبوت مانگتا، جس نے تمہارے کان بھرے ہیں اسے کہتا کہ بھئی ثبوت دو، گواہیاں طلب کرتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، رقیب کا الزام جھوٹا ثابت ہوتا، اس طرح سچے عاشق میں امتیاز ہو جاتا جھوٹے اور سچے میں۔ چونکہ میں تمہارے اس رویے سے اس حد تک نالاں ہوں کہ زندہ نہیں رہنا چاہتا، لہٰذا خاموشی کو میرا اقبالی بیان تصور کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی جرم کی سزا موت ہوتی ہے، تو اس کا میں پہلے سے ہی خواہش مند ہوں، اس لیے میں کوئی گواہ طلب کر کے خود کو بے گناہ ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ شعر میں مومن نے ایک طرح سے اپنی بے کسی کا بھی رونا رویا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بتا دیا کہ وہ اپنی زندگی سے کتنا بیزار ہے، اگر اسے جینے کی خواہش ہوتی تو وہ ضرور اس رقیب سے، اس دشمن سے، جس نے اس کے محبوب کے کان بھرے تھے، اس سے ان باتوں کی گواہی لیتا، ان باتوں کا ثبوت مانگتا، جو کہ اس نے کی ہی نہیں۔ چلیں جی، شعر نمبر 4 کی مناسب حد تک تشریح کر دی گئی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم۔